اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو نبی کے عین مطابق بنانا ہے. وہ سر کی ٹوپی سے لے کر پیر کے ناخن تک. بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس پہ، کیونکہ یہ چیز سب سے آسان ہے. یہ نفس کو بدلنا اس پہ سب سے آسان ہے، باقی چیزیں بڑی مشکل ہیں. سیدھا پیر مسجد میں جانا بہت آسان ہے، الٹا پیر باتھ روم میں لے جانا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. جو یہ آسان نہیں کر سکا وہ مشکل کیسے کرے گا یار؟ جس کی توجہ ادھر نہیں آئے وہ باقی چیزوں میں کیسے کرے گا؟ ابھی تو اتنے زیادہ اس کے امتحانات ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. کہ دل کے اندر خدا نہ کرے کسی کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اس کی بھی پکڑ ہے کہ تمہارے دل کے اندر دوسرے کی خرابی کیوں آئی. اور ابھی تو ہم زبان سے، ہاتھ سے، ہر طریقے سے لوگوں کو صرف پریشانی کر رہے ہیں. اور سمجھنا کیوں نہیں آتا کہ سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ اندھے بہرے گنگے، نظر ہی نہیں آ رہا. جبکہ سب سے بڑا یہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے، ہر عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اور ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سی طاقت جس کے پاس آ گئی وہ شوہر حکم بن گیا. اب دیکھیں اس کی خلافت دیکھیے کیسی ہے. وہ باپ بن گیا تب اس کی خلافت دیکھیں کیسی ہے. ارے کچھ بھی بن گیا اس کے انداز دیکھیں کیسے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی تو ہے کہ بھائی علامہ الحفیظ تمہارے اندر وہ غلاظت ہے جس کی پکڑ سب سے خطرناک ہے. تم ظالم ہو، تم تو مسلمان کی کیٹیگری سے باہر آ گئے. کیونکہ مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو فائدہ نہ پہنچائے لیکن اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. فائدہ پہنچانے والا تو مومن ہوتا ہے. لیکن علامہ الحفیظ یہ کب آئے گا؟ جیسے میں نے عرض کیا اس صورت میں آئے گا جب دین ہمارے اندر آئے گا. جب خدا حسن دے گا تو یہ نزاکتیں پیدا ہوں گی. حسن تو کہیں نہیں ہے. نزاکت بنائی بھی ہے منہ ٹیڑھا کر کے. جیسے ہمارے یہاں آج کل کے دور کے اندر انگلش کا بڑا رجحان ہوتا ہے. پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں، 2-4 لفظ انگلش کے سیکھ لیے. اب جب اس کے سامنے کوئی کتاب پیش کر دی گئی، یار یہ پڑھ کے سناؤ تو جواب نہیں آ رہا. کوئی یہ پروننسیشن نکالو تو الفاظ ہی نکل رہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جو بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بھائی دین کے اندر بھی اس سے کئی گنا زیادہ نزاکتیں ہیں. لیکن یہ حسن پہ نزاکت آتی ہے. جب دین تمہارے اندر صلاحیت کرے گا تمہاری نزاکتیں آنی شروع ہو جائیں گی. اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کرنا کیا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے درجے میں متکبر ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے جائزہ لینے کو تیار نہیں ہے. وہ پوچھنے تک کو تیار نہیں ہے. اور نہ صرف تیار نہیں بلکہ آج جو ہے صحیح ہے بھائی، جو ہے سب صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کوئی تو دلیل لے آؤ، کوئی قرآن لے آؤ، کوئی حدیث لے آؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الٹے پیر کے بجائے سیدھے پیر سے باتھ روم چلے گئے. انہوں نے جو ہے فلاں وقت فلاں کام چھوڑ دیا سوائے عذر کے. تو کسی بھی لمحے کوئی کام چھوڑا نہیں ہے، لمحے بھر کے لیے نہیں چھوڑا. کہ ٹوپی جو پہنے ہوئے لمحے بھر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اتاری نہیں ہے کہ ایک لمحہ کے لیے رک گئے. ایسا نہیں ہوا. عذر کے لیے یا پھر وضو کے لیے یا نہانے کے لیے یا سونے کے، یہ کام تو ہے ہی اتارنے کے. اسی طرح جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری باتیں وہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، جو ہم اور آپ خود کر رہے ہیں. بھائی ہم نفس جب تک زندہ ہے ہم نہیں مانتے. اب مر گیا، گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا. اب بتائیں ہم سب کے مردے جو ہیں وہ کس لباس میں جاتے ہیں؟ کوئی پیلے، کسی نے دفنایا پیلے لباس میں؟ ارے کسی نے لال میں دفنا دیا ہو یار. ارے کسی نے کالے میں دفنایا ہو.
نصاب سب کے سفید؟ کہ بغیر نہلائے تم نے مردے کو جب دفنایا؟ نصاب سب نے نہلایا. کہ جو تم نے دفن کیا ہے وہ مٹی کے نیچے دفن کیا ہے یا آگ میں جلا دیا ہے؟ کہ نصاب دفن مٹی کے نیچے کیا ہے. اور یہ سائز تھا اور یہ اتنا اس کا پیمانہ تھا اور قبلہ رخ منہ تھا اور یہ تھا، وہ سب کچھ ایک ہی ہے. اور نہیں ہے تو صرف زندگی میں حرف کا فرق ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے فرق میں ہے. یہ کیا بات ہے یار؟ کیونکہ نفس نہیں مان رہا. وہاں کا نفس سب مان رہا ہے. کہہ کے دیکھو، ارے یار سبھی سفید میں دفناتے ہیں، تم جو ایسا کرو کالے میں دفناؤ، جھگڑا پیدا ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ باتیں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہی نفس، جس نفس کی بات کر رہا ہوں میں، جس نفس کی اللہ بات کر رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، جنت میں وہ جائے گا جس کا نفس مطمئن ہو گیا ہے. کس سے؟ مجھ سے. مجھ سے کیا مراد ہے؟ میرے نبی کی ہر چیز سے. جیسے کھاتے تھے ویسے کھایا گیا، جیسے پہنتے تھے ویسے پہنے، جیسے سوتے تھے ویسے سونا ہے، دائیں کروٹ ہو کے سونا ہے، الٹا چت ہو کے نہیں سونا. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں. کتنے پرسنٹ ہیں ایسے؟ سب سو رہے ہیں تو اپنے طریقے سے سو رہے ہیں، سب پہن رہے ہیں تو اپنی طریقے سے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سیمپل وہی ہے، لانا ہے اپنے آپ کو. جتنی جلدی لے آؤ گے اتنی جلدی کامیابی مل جائے گی. لیکن ہم تو موت کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی رک جاؤ یار، ابھی جلدی کیا ہے؟ ابھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو بہت وقت ہے. اور کل صبح کا پتہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. ہاں بھائی ہو سکتا ہے، اللہ میاں معاف فرما دے، میزائل آ سکتا ہے، اس پہ گرے گا، ہم پہ نہیں گرے گا. کیا کوئی دے گا گارنٹی؟ ایسا کہیں نہیں ہے. اس لیے بھائی موت سے پہلے مر جاؤ. مرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مرتا ہے انسان، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے لوگوں کے، بھائی جیسا مرضی کر لو، الٹا کرو سیدھا کرو، مڑتا رہے گا. اسی طرح موت سے پہلے مرنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کہہ رہا 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھو تو مسجد میں پڑھو، اول صف میں پڑھو تو اول صف کے لیے پڑھو، جو جو سنت بتا دی گئی ہے اس پہ عمل کرو. صحابہ کی سنت پہ تو کہہ رہا ہوں صرف گزر رہے تھے ایک جگہ سے، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ سے اترے اور جا کے قضاء حاجت کی صورت پہ بیٹھے، پھر اٹھے آ کے اونٹ پہ بیٹھ گئے. تو لوگ ان کے ساتھی، حضرت یہ کیا، آپ نے تو قضاء حاجت کی نہیں، آپ اونٹ سے اتر کے ایسے بیٹھے آ کے پھر بیٹھ گئے، یہ کیا ہوا؟ کہنا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں سفر کر رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اسی انداز میں انہوں نے قضاء حاجت کی تھی، تو مجھے قضاء حاجت تو تھی نہیں، لیکن میں اس انداز میں بیٹھا جس انداز میں نبی بیٹھے. یہ ہے صحابہ. اور ہم اور آپ، ارے چھوڑو یار، نبی نے کیا تو بھائی کیا ہوگا، صحابہ نے کیا ہوگا یار. ارے ہم تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو بڑے ترقی پسند لوگ ہیں، ہم تو بھائی ان باتوں کا نہیں مانتے. ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے، جو ہمارا ماحول کہہ رہا ہے. کیے جاؤ. لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کا وبال سہو گے. آپ سب سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، آج کل کے دور کے اندر نل میں پانی آتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ نل کا پانی پیتے ہیں؟ کوئی نہیں پیتا. ارے بھائی کیا پانی ہے یار، پیاس بجھے گی. حضرت پیاس تو بجھ جائے گی، لیکن وہ جو ہے اس کے اندر کنٹامینیٹڈ واٹر ہے، جراثیم ہے، وہ ہماری کڈنی کو برباد کر دے گی، وہ ہمارا لیور ڈیمیج کر دے گی. آپ کو نہیں پتا بڑی خطرناک چیز ہے. ارے پیاس تو بجھے گی نا یار. حضرت پیاس تو بجھ جائے گی ہاں، لیکن یہ سب بربادی کر دے گی. یہی تو ہر نبی کہہ رہا ہے، بھائی تم سیدھے پیر چلے جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن تمہاری روحانیت کو ڈیمیج کر دے گی. تم جو مرضی کرو اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کے حکم کے خلاف، تمہاری روحانیت ڈیمیج ہو جائے گی. اور وہی ہو رہا ہے. روحانیت ڈیمیج ہے، سب بات سمجھ میں آ رہی ہے، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ڈیمیج ہے.
اتنی ڈیمیج ہو گئی ہے کہ لا کر ہاں بالکل حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہی بیمار آدمی، یار تم آدھا گلاس پانی کیوں پی رہے ہو، تمہیں تو 2 گلاس پانی حضرت آپ کو نہیں پتا لیور میرا وہ کڈنی خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا آدھا گلاس زیادہ پانی نہیں پینا، تمہارا کڈنی برداشت نہیں کر پائے گا، یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو آسانی سے حاصل کر لو۔ میں بار بار متنبہ کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، آسانی سے حاصل کر لو۔ اور آسانی کیا ہے کہ بھائی قربانی دینی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، بغیر مجاہدے کے اللہ نے نبی کو نہیں دیا، اور ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن اس مجاہدے میں بہت آسان ہے۔ یہ مجاہدہ کیا ہے؟ اس مجاہدہ نیند کا مجاہدہ ہے۔ ارے یار نیند کو چھوڑ دو، نیند کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کو مان لو، ورنہ فاقے کر کر یہ چیزیں حاصل کی ہیں، اولادوں کو کٹوا کر یہ ایمان لیا ہے۔ جس ایمان کے بارے میں تمہیں بتایا جائے وہ ایمان یہی ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ مسجد میں نماز ہونی چاہیے تو مسجد میں ہونی چاہیے، یہ ایمان ہے عذر کی صورت میں۔ لیکن عذر تو کوئی نہیں ہے، نیند ہے صرف۔ ارے بیوی نے روکا، بچوں نے روکا، ان کی محبت میں، ان کے کام میں اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ تم سے کوئی راضی نہیں ہوگا۔ تم جو بیوی کو راضی کرنے میں لگے، بچوں کو راضی، یہی بیوی 20 سال کے بعد دیکھنا کیا کرتی ہے تمہارا حشر، یہی بچہ 20 سال کے بعد دیکھنا تمہارا حشر کیا کرے گا۔ وہ علمان حفیظ کان پکڑ لو گے، کیونکہ تم نے ان کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تم مجھے راضی کرو، ان سب کے دل تو میرے ہاتھ میں ہے، ان سب کے دل جو ہے وہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں سب کو تم سے راضی کر دوں گا۔ اور یہی صحابہ کی زندگی کی مثالیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اعلان کیا ایمان کا، تو ان کے اپنے ہی تو دشمن بن گئے، ان کا چچا، ان کے متعلقین دشمن بن گئے، اور دشمنی وہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ کیا ہوا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے دشمنی لے لی، ایون کہ مکہ جو ان کا آباء و اجداد کی جگہ تھی اس کو چھوڑ کے گئے، اور اس کے بعد رزلٹ کیا آیا؟ اللہ نے سب کو راضی کر دیا، اور ایسا راضی کیا کہ ہندہ کہتی تھی کہ جب میں ایمان نہیں لائی تھی تو نبی کا خیمہ جہاں تھا میرا دل چاہتا تھا اس خیمے کو آگ لگا دوں، اور آج میری حالت یہ ہے کہ جو نبی کا خیمہ ہے میرا دل چاہتا ہے بس یہی خیمہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ دل کس نے پھیرا؟ اسی اللہ نے پھیر دیا۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہی طریقہ ہے کہ جب تم اللہ کی باتیں مانو گے تو تمہاری بیوی اگینسٹ آئے گی، تمہارے بچے اگینسٹ ہوں گے، تمہارے عزیز و رشتہ دار، ارے کیا حلیہ بنا لیا تم نے یار اپنا، ارے تم نے کیا ہو گیا، تو پاگل ہو گئے، کن کے صحبت میں رہتے ہو آج کل، کن چکروں پڑ گئے، نماز کے لیے یار وقت سے پہلے جا رہا، ابھی تو 10 منٹ باقی ہے، ارے پاگل ہو گئے، دیکھو بیٹا تمہارا باپ پاگل ہو گیا ہے، ابھی تو اذان ہوئی ابھی سے چلا گئی ہے، ارے اذان نماز ختم ہو گئی اب تک نہیں آیا، دیکھو دماغ لگتا پاگل ہو گیا، خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں، یہی آوازیں آئیں گی کان میں، جس کو جگر نے کہا کہ کچھ نہ پوچھو کہ شب غم رات سے لے کے تا صبح کیا بھیانک میرے کانوں میں صدائیں آئیں، مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کیسے چلے گا، ہے بے کہاں سے کھاؤ گے، چاروں طرف سے یہی آوازیں آئیں گی، ارے تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، تم نے اپنا حلیہ کیا بنا لیا، بھائی الگ درس دے رہا ہوگا، ارے آ رہا ہے خالو سمجھاؤ یار اس کو کیا ہو گیا اس کو، ارے چچا میاں ذرا سمجھا دو میرے بھتیجے کو کیا ہوا، ہر آدمی سمجھا رہا ہے، ارے کن چکروں پڑ گئے یار۔
لیکن میں نے عرض کیا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سب سے دشمنی لے لی، اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں وہ محبت پیدا کر دے گا کہ تمہارے لیے جان دے دیں گے، یہ خدا کی قسم کھا رہا ہوں، یہ جان دے دیں گے۔ ورنہ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کہا کہ فارمولہ یہ ہے کہ تم مجھے راضی کرو، یہ سب کو میرے ہر آدمی جھگڑا یہی ہے، یار میرا بھائی مجھ سے راضی نہیں ہو رہا، میں تو بڑی اس کے لیے اس کے خاطر تواضع کرتا ہوں، میرا بیٹا جو ہے میں نے ساری زندگی اس کے لیے لگا دی، بیٹا ہی نہیں مان رہا۔ ہر آدمی کا یہی فارمولہ ہے، پوچھ لو کہ کہے گا یہی، یار بیوی کیا سب کچھ لا کے دے دیا اس عورت کو میں نے، لیکن ناشکری کی ناشکری ہے، عزت میری نہیں کرتی ہے، چار باتیں مجھے سنا دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے بیوی کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو تمہارے لیے پھیر دے گا، جیسے نبی کے لیے پھیرا، جیسے اس صحابی کے لیے پھیرا۔ ورنہ تو میں نے عرض کیا کرے جاؤ اور بھرے جاؤ، لیکن واپس کا وقت نہیں ملے گا، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مجھے 20 سال کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یار آم کا درخت لگنا چاہیے، آم تو بڑا زبردست چیز ہے، کھانا چاہیے۔ میں نے 20 سال کے بعد وہ بیج لگا دیا۔ اب مجھے بتاؤ میری عمر مزید 20 سال جوڑ دو، کیا وہ آم کا پھل میں کھا سکوں گا؟ نہیں کھا سکوں گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میری نسلیں کھا لیں، میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم کے اندر آم دے گا، جس کو شاعر کہتا ہے، کبیر داس کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے رے بنا دھیرے سب کچھ ہوئی بے، مالی سیچے 100 گھڑا ریتو آئے پل بوئی بے۔ کبھی دیکھا ہے کہ 100 گھڑا پانی ڈال دو تو آم آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، آم تو وقت پہ ہی آئے گا، 100 گھڑا پانی ڈالنے سے آم یا پھل نہیں نکلتا۔ اب تم لگے ہوئے صبح شام دے نماز پہ نماز، تسبیح پہ تسبیح، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا، اور بلکہ اور بھی طبیعت اللہ معاف کرے خرابی ہو جائے گی۔ اس لیے آج وقت ہے، جیسے ابھی ہم نے اس میں پڑھا کہ بھائی اس وقت جو تمہاری جوانی ہے اس کو لگاؤ، تاکہ تمہارا جو ہے آگے جیسے بڑھتے جاؤ گے تم کرنا بھی چاہو تو نہیں کر پاؤ، کرنا تو پڑے گا۔ یہ سن لو، جھک مار کے کرو یا جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ جھک مار کے کرو گے، میں کہہ رہا ہوں پریشانی پریشانی، اور ایسی پریشانی علامہ لفیظ کہ بیماری ایسی پکڑے گی آ کے، تو آج کل دیکھ تو 1000 روپے کما نہیں رہے، 10,000 کا خرچہ ہے۔ یہ ہے آج کل کے لعنت۔ ہر گھر کی آمدنی دیکھ لو، پتہ چلا ہے کہ 20,000 کما رہے ہیں اور 5,000 تو صرف دوائیوں میں چلے جاتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو دور حاضر کا جو فتنہ ہے وہ یہی، ہر آدمی بیمار ہے، اس فکر میں مر رہا ہے، یار بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے صبح سے لے کے رات تک، یار یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ کو سب بھول گیا۔ جس کے پاس معاش نہیں، وہ معاش کی فکر میں لگا ہوا ہے، یار کام کیسے ہوگا، کاروبار کیسے چلے گا۔ خدا کی قسم یہی ہمارا حال ہے۔ اور لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو اس پہ تبدیلی نہیں لائی تو یاد رکھنا، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو اگر نہیں مانا، تم نے اپنے آپ کو نبی کے ایز سیمپل ایز نہیں بنایا تو ناکام رہو گے۔ اس کو بہت آسان ہے، یہ جب تم کرو گے تو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ فارمولہ بتا رہا ہوں، یہ فارمولہ ہے آسان۔ اگر تم چاہ رہے ہو کہ نبی سے محبت کرنا، نہیں کر سکتے، لیکن تم نبی کے پیروکاروں سے محبت شروع کر دو، تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور جب نبی تم سے محبت کرے گا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ فارمولہ ہے، آسان تو یہی ہے نا۔ تو بھائی تم اس کی پیروی کر لو، ان سے محبت کر لو تو کامیابی مل جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، بس کہہ رہا ہوں کسی دن بھی FIR کٹے گی اور تمہیں 20 سے اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا قانون ہے، اللہ کا قانون اس سے زیادہ خطرناک ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، جو کل کرنا ہے سو آج کرو، جو آج کرنا ہے سو ابھی، پل میں پرلے ہوئے گا۔ تم ایسے لعنت میں پڑ جاؤ گے تو پھر تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، پھر وقت ڈاکٹر کے پاس ہے۔ صبح جا رہے ہیں کڈنی والے کے پاس، اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، اور شام میں جا رہے ہیں وہ لیور والے کے پاس،
اور رات میں جا رہے ہیں صاحب اسٹومک والے کے پاس. ایک دن کے اندر 4 اپوائنٹمنٹ ہے. دیکھ لو, میں بتا رہا ہوں میری باتیں ایسے ہی ہوگی کیونکہ میں گزرا ہوں اسی راستے سے. جس نے کر لیا اس کے کھاتے میں وہی لکھا جائے گا جو اس نے کیا. اگر وہ باجماعت نماز کا ثواب اس کو اتنا ہی ملے گا, اور وہ پریشانی اس کے لیے پریشانی نہیں رحمت بن جاتی ہے. اس لیے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ تھوڑی سی کڑوی دوائیاں ہیں جو میں پلا رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے یہ کڑوی دوائی پی کر ہمارے اندر کچھ ہوش آ رہا ہے. ہاں یار بات تو صحیح ہے, کرنا تو ہے, بدلنا تو پڑے گا, مجاہدہ تو کرنا پڑے گا. لیکن یہ وہ مجاہدہ ہے یار بہت آسان ہے, خدا کی قسم بہت آسان ہے. 5 منٹ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو یار, 10 منٹ چھوڑ دو, ورنہ اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے کیا کہوں, ایسے چھڑائے گا نا تو پھر روتے رہ جاؤ گے, پھر جا کے بیٹھے ہوگے مسجد میں, پھر تمہیں رات کو نیند نہیں آئے گی. ابھی تو آسان کہہ رہے ہیں بھائی, مان لے یار, آگے پیچھے کر کے کر لو, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چڑھا دو اس پٹری پہ. ورنہ 1,24,000 پیغمبر نے آ کے یہی صدا لگائی ہے کہ ہوش میں آ جاؤ, صحیح ہو جاؤ, ورنہ صحیح کر دیے جاؤ گے. اللہ کرے صحیح کر دیے جائیں, اور اگر فرعون کی طرح چھوڑ دیا اور غرق کر دیا تو کہانی ختم ہو گئی. اس لیے وہ صحیح کر دیے جانے سے پہلے صحیح ہو جاؤ, اور اس کا طریقہ بتا, کونوا مع الصادقین, آسان نسخہ ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ, خود بخود بن جاؤ گے, تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا. تم دیکھنا تمہاری تبدیلی کیسے آتی. جس کو کہنے والوں نے کہا کہ بھائی نزلہ ہے نا, بھائی موبائل سے نزلہ سننے کچھ بھی نہیں ہوگا, نزلے والوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, فوراً پکڑ لے گا نزلہ. یہ وہ جراثیم ہے, یہ اللہ والوں کے جراثیم پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کا دل اللہ کی باتوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے. ورنہ میں نے آپ سے عرض کر چکا ہوں اور بار بار ایک ہی بات دہرا رہا, دوسری بات کر نہیں رہا, ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے, ایک ہی اللہ, ایک ہی نبی, ایک ہی طریقہ. کرو گے کامیاب ہو جاؤ.